ہم تو تھوڑی سی التجا لے کے گئے تھے لیکن ابھی تک وہ سنی نہیں انہوں نے. تو ان کا بھی یہی کاروبار ہے, تو یہ گاؤں سے اور لوگوں کو بلا کے اور یہی بزنس کرتے ہیں, اور جیسا بھی ہے اس کو لے رہے ہیں, یہ ہمارا ڈبل پیسوں میں بکنا ہی بکنا ہے. تو جو اس کی کمائی ہوگی وہ اس نے خود رکھنی. روڈ پہ کھڑے ہو کے 10 لوگوں سے غلط کام کروا رہے ہیں ایک رات میں, تو اگر ہم ایک رات کے لیے ان کو روک لیں تو کتنا بڑا ثواب ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, آج ہم خواجہ سرا سیرش بلوچ کے گھر پہ موجود ہیں, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جو خواجہ سرا کی سیل پرچیز ہوتی ہے, جو ان کو بیچا جاتا ہے, ان کو جو خریدا جاتا ہے, اس پہ سیرش بلوچ آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ جو انسانوں کی اسمگلنگ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے گھر پہ موجودہ چل کے دیکھیں گے آج کہ بھائی وہ کیا کر رہی ہیں, اور ان سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سچ میں جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, کیا محض یہ ایک صرف جھوٹ ہے. آئے میرے ساتھ. اندھیرے ہیں جی گھر میں ابھی فی الحال تو. السلام علیکم, آ جائیں ہم آپ کے گھر میں اندر. ناظرین, یہ پوچھے بغیر آئے ہیں, ان کے پاس اب چل کے ان سے بات کریں گے. یہ اندھیرے کیوں کیے میں, خیر ہے اوپر بیٹھ جاؤں, یہ نہ ہو بعد میں آپ کو جی آپ اوپر آ گئے ہو, بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئے ہو. او ہو کیا بات ہے. لیں جی پھر ناظرین, ان سے ہمیں بات کرنے کا آج موقع ملا. سب سے پہلے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آنٹی کیسی ہیں آپ؟ میں پہلے جیسی ہوں. پہلے جیسی نہیں, آپ مجھے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں. وہ اصل میں بجلی نہیں آ رہی ہے, آپ نے اپنی لائٹ چلائی ہے نا, پہلے میری چلتی ہیں. مطلب جب بجلی اگر آ گئی تو میں ڈر جاؤں گا آپ سے. نہیں, چہرہ تو آپ کا بڑا, میں خود ڈر رہی ہوں. نہیں ڈرے نا آپ, بڑے سیریس ٹاپک کے ساتھ میں آیا تھا, لیکن آپ تو بڑے مزاحیہ موڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں, مزاحیہ شو وغیرہ میں کرتی رہتی ہوں. مزاحیہ شو کرتی ہیں, لیکن میں بہت بڑا ایک ٹاپک آپ کے پاس آج لے کے آیا ہوں. جی حکم. حکم نہیں, میری تو درخواست ہے. ہاں, ریکویسٹ کریں میرے آگے. آئی جی پنجاب صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کہیں آپ ان کو آپ اچھے تو نہیں لگنے لگ گئے آپ کو؟ نہیں جی, ہم تو تھوڑی سی التجا لے کے گئے تھے لیکن ابھی تک وہ سنی نہیں انہوں نے. 3 چکر میں لگا چکی ہوں, پہلے 2 دفعہ گئے ہیں تو درخواست دے کے واپس آ گئے, ملاقات نہیں ہوئی تھی. اور تیسرے چکر پہ جب گئے ہیں تو ملاقات ہوئی, اور ان کو بتایا کہ جو پاکستان میں خرید و فروخت شرعام ہو رہی ہے, اور روڈوں پہ فحاشی پھیل رہی ہے, ایڈز کی بیماری پھیل رہی ہے, لیکن وہ کہتے تھے یہ جلد ایکشن لیں گے. ابھی 2024 بھی شروع ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں. سیرش, مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سراؤں کو بیچنے کا جو یہ کالا دھندا ہے, یہ کرتا کون ہے؟ جی, یہ دوسرے شہروں سے لوگ آ کے کرتے ہیں, کیونکہ جو گاؤں سے کہتے ہیں ہم کمانے جا رہے ہیں, بیوی بچوں والے شادی شدہ ہوتے ہیں, تو جب یہ لاہور میں یا بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو یہی کاروبار شروع کرتے ہیں. جیسا کہ پٹھانوں سے لگا لیں, جو ایک پٹھان کہیں پہ ہوتا ہے نا, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پٹھان ادھر منگوا کے کوئی چائے بیچ رہا ہے, کوئی انڈے بیچ رہا ہے, کہوا بیچ رہا ہے, تو ان کا بھی یہی کاروبار ہے. تو یہ گاؤں سے اور لوگوں کو بلا کے اور یہی بزنس کرتے ہیں, اور بہت بڑا بزنس ہے. اس طرح کا بزنس جو ہے پورے پاکستان میں سیٹ عابد میں نہیں کیا ہوگا جتنا یہ کر رہے ہیں. سیرش بلوچ کو کتنے میں بیچا تھا؟ مجھے تو پہلی بولی تھی وہ 5 لاکھ میں تھی. جیسا کہ بکتے جاتے ہیں یہ تو بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ 5 لاکھ سے شروع ہوتی ہے. کیسے پھر پیسے اتارے, اپنی جان کیسے چھڑائی؟ پیسے بس لوگوں سے ادھار لے کے, ان کو تو دینے تھے, اگر نہ دیتی تو میں پھر آگے آگے بکتے ہی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا سیرش, مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سرا کو جب بیچا جاتا ہے اس کی بولی لگتی ہے, کیا چیز دیکھ کے اس کی بولی لگتی ہے؟ اس کے لمبے بال, یا اس کا ڈانس, یا اس کا رنگ روپ, کیا چیز اس میں وہ دیکھتے ہیں اور اس کی بولی لگاتے ہیں؟ یہ ایک جانور والا حساب ہوتا ہے, جیسا کہ آپ لوگ قربانی کا جانور لیتے ہیں اور آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اس کو ذبح کر دیں یا ان کو زندہ رکھیں یا جو مرضی کریں, تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اور جو لوگ خریدتے ہیں وہ یہ چیز نہیں دیکھتے, وہ ایسے بربریت ہوتی ہے, انسانیت سوز واقعیت ہوتے ہیں. جی, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہم جیسا بھی ہے اس کو لے رہے ہیں, یہ ہمارا ڈبل پیسوں میں بکنا ہی بکنا ہے. سپوز اگر 10 لاکھ روپیہ کسی نے بھر دیا ہے خواجہ سرا کا, وہ 10 لاکھ پورا کیسے کرے گا؟ وہ پورا ایسا کرے گا, اس کا دل چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کے چوریاں کروائے, چاہے وہ غلط کام کروائے, چاہے وہ ان سے بھیک منگوائے, فنکشن کروائے, تو جو اس کی کمائی ہوگی وہ اس نے خود رکھنی ہے. اور اس کے اوپر اس نے اتنا زیادہ ہے پر ہونا ہے کہ میں نے آپ کو خریدا ہوا ہے, میں نے آپ کے پیسے دیے ہیں. اس کا دل کرے تو اس کو گھر جانے دے, نہ جانے دے, جو بھی اس نے کرنا ہے اسے پوچھ کے کرنا ہے. اگر تھوڑی سی اس کی نافرمانی, اس کو کہتے ہیں گستاخی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو, تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری گستاخی ہوگی, ہم ابھی اس کو آگے بیچ رہے ہیں, تو وہ آگے ان کو ڈبل پیسوں میں بیچ دیتے ہیں. جو پھر اگلا خریدے گا تو وہ پھر وہ اس کی مرضی ہوگی جتنی دیر اپنے پاس رکھے, پھر اس کی جب گستاخی ہو جائے گی تو پھر اس کو آگے بیچ دیتا ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو صبح پتہ نہیں کس کے چیلے ہوں گے, کس کے گھر میں ہمیں جانا پڑے گا. وہ جب خرید لیتے ہیں پھر فون کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی قیمت ادا کر دی تو ہمارے پاس آ جاؤ, پھر مجبوری پہ جانا پڑتا ہے. سیرش بلوچ کے کتنے چیلے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 196 چیلے ہو چکے ہیں. 196 چیلوں کا تو لاکھوں روپے آپ کو آ رہا ہوگا جناب.
نہیں اللہ معاف کرے، میں ایسی کمائی نہیں لینا چاہتی، اللہ تعالیٰ بچائے. جب میں آزاد کروا لیتی ہوں، جو گھروں میں رہ رہے ہیں وہ گھروں میں ہیں، جو ڈیروں پہ رہتے ہیں فنکشن کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں جو کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی پسند ہے، وہ آزاد ہی ہوتے ہیں. آزاد ہوتے ہیں، میں آزاد ہی کرواتی ہوں. تو ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اتنی زیادہ دشمنی بنا لی ہے، لوگ دھمکیاں دیتے ہیں مارنے کی، اغوا کرنے کی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں اور کافی زیادہ مجھے ٹارچر کرتے ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ آپ نے یہ آزاد دھڑا کیوں بنایا ہے. اور ان لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ تھوڑے وہ ہو وہ گئے آپ نے تباہ کر دیا. سیرش بلو مجھے یہ بتائیں کہ اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ یہ اگر حقیقت پوچھیں تو میک اپ ہے جی. اگر آپ میک اپ ابھی کے ابھی مطلب کہ میک اپ اپنا آپ ختم کر دیں اتار دیں تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ بھاگ جائیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم نہ بھاگیں بھاگ جائیں گے مجھے امید ہے. آپ واقعی میں بہت خوبصورت، اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ نے جو سٹیپ اٹھایا ہے نا، جو آپ نے ایک مقصد اپنے جو ہے وہ سر پہ رکھا ہے کہ بھئی جو یہ انسانیت سمگلنگ ہوتی ہے، انسانوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، میں یہ رکواؤں گی خاص طور پہ خواجہ سراؤں کے ساتھ جو جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو بیچا جاتا ہے. آئی جی سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں. یہ انیشیٹو کا کس طرح ذہن میں آیا؟ کیسے آپ نے سوچا کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی؟ جب میرے ساتھ ہوا ہے تو مجھے بہت زیادہ دکھ لگا، افسوس ہوا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسے لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس چیز کو بند کرواؤں اور آواز اٹھا رہی ہوں. اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی، آپ میری آواز آگے وہ کر رہے ہیں. آپ کی آواز بہت بلندیوں تک اٹھائیں گے. ہاں تو لیکن جو سرکاری ادارے ہیں وہ ہماری آواز نہیں سن رہے، سنتے ہوں گے لیکن وہ اس چیز کو مثلاً وہ نہیں لے رہے. لینا چاہیے، ان کو سیریس لینا چاہیے. لاسٹ میں ان اداروں کے لیے، آئی جی صاحب کے لیے، ڈی اے جی صاحب کے لیے اور سارے وہ ادارے جو کہ اس چیزوں میں جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کو کیا کہیں؟ جی ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں ریکویسٹ کرتی ہوں آئی جی صاحب اور حکومت جو پاکستان میں چل رہی ہے ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اور یہ ایک وائرل ہونے کی بات نہیں ہے یا کوئی اس میں لالچ نہیں ہے، یہ ایک نیک کام ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی نیکی اگر سمجھا جائے تو، کیونکہ جو ایک آدمی یا ایک عورت یا ایک مثلا خواجہ سرا جو بھی ہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے 10 لوگوں سے غلط کام کروا رہے ہیں ایک رات میں، تو اگر ہم ایک رات کے لیے ان کو روک لیں تو کتنا بڑا ثواب ہے. تو لاسٹ میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، اندھیرے میں آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہی تھی؟ جی وہ میری بجلی جو ہے 5:15 بجے جاتی ہے، 6:15 بجے آتی ہے. تو اندھیرے میں پھر میرا یو پی ایس تو نہیں لگا ہوا کیونکہ مجھے کوئی فنڈ یا کوئی کچھ ملتا نہیں ہے. میں جو کچھ کرتی ہوں اپنے خرچے سے کرتی ہوں اور یو پی ایس نہیں لگا ہوا. بجلی جو لین ہے ایک ہے تو بجلی 6:15 بجے آئے گی. چلے کوئی بات نہیں جی، اللہ خیر کرے. لاسٹ میں ہم نے یہ وجہ بھی کیونکہ عوام نے کہنا تھا اندھیرے میں کیا کر رہی تھی. نہیں عوام کو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو تھوڑا جلدی تھی. میں تو کہتی ہوں اگر آپ 6:15 بجے تک زندہ ہیں تو بعد میں انٹرویو کر لینا. ناظرین یہ ہمارے ساتھ سیرش بلوچ تھی، ان کی بڑی پیاری خوبصورت ان کی باتیں تھیں بالکل ان کی طرح، لیکن جو جس ایشو پہ یہ آواز اٹھا رہی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میرا بھی ان اداروں سے جو ہے وہ درخواست ہے، بلکہ ریکویسٹ ہے اور آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اگر تو واقعی میں یہ دھندا ہو رہا ہے خواجہ سراؤں کو بیچنے کا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ خواجہ سرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. اگر ان لوگوں کا کام یہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو بیچ کے اپنا گھر پال رہے ہیں یا ان لوگوں کو خریدنے والے ان سے غلط کام کروا کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں تو بیچ میں یہ مخلوق جو ہے وہ رگڑی جا رہی ہے. تو مہربانی فرما کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور جہاں جہاں پہ بھی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، میں نے آواز اٹھائی ہے، میری گورو صبا گول ہیں اسلام آباد میں رہتی ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو اور بھی ہمارے کافی ہیں. تو ان کی آواز اٹھاتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم اغوا کروا لیں گے، ہم آپ کو گولی مروا دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. اور یہ خود شادی شدہ اور بیوی بچوں والے ہیں. زیادہ کام جو ہے لاہور میں گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.